کہ میں پورے ملک کے اندر جہاں جاتا ہوں اکراس دا پارٹیز لوگ پیار محبت کرتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی عزت کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی عزت کرتے ہیں جن کے خلاف میں ہر وقت بولتا رہتا ہوں، مسلم لیگ والے، باقی جماعتیں بھی۔ ہماری حکومت پنجاب میں کبھی نہیں بنی، اس وقت بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہم اس کے کولیشن کا حصہ تھے، ہماری گورنمنٹ نہیں تھی۔ بالکل ایک تو ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع سے ہی کیونکہ ہم ایوب خان مخالف، یحییٰ خان مخالف، ضیاء الحق مخالف، پرویز مشرف مخالف، ہمارا جنرل مزاج یہ تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سیاست کے اندر رول ادا نہیں کرنا چاہیے، ان کا سیاسی رول نہیں ہے، یہ اپنا رول ادا کریں، تبھی ملک کے لیے بہتر ہے اور یہ بیلنس ہے، یہ ٹھیک ہو۔ اور داسیکڑ والے نے بھی کہا جی بھٹو صاحب کے دور میں جی ہماری زمینیں ہم سے لی گئی، تو ایک تاثر دیا گیا کہ یہ جاگیرداروں کے بھی خلاف ہے اور زمینداروں کے بھی خلاف ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کی ساری سٹرگل یہ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اس ملک کے کسان کو پیسہ کھانے کو پیسہ ملتا ہے، اس کی زندگی میں آسانی آتی ہے، اس کی فصلوں کی قیمت اس کو ملتی ہے، اس کو ان پٹ سستی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی پنجاب سے ہی لانچ ہوا، تو پیپلز پارٹی کو ہر دور میں توڑا گیا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سیاست بہت مہنگی ہو گئی ہے، کر دی گئی ہے تاکہ اس میں عام آدمی نہ آ سکے، اسی لیے کوالٹی آف پالیٹکس خراب ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ سے بھٹو صاحب کے مخالف ان کی اپنی پالیٹکس تھی، چاہے ظہور اللہ صاحب سے لے کے آج تک، تو اسی سیاسی ایک اختلاف تھا ہمارا ذاتی، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نو نتھنگ، سیاسی اختلاف تھا۔ اب سیاسی اختلاف کو ہم نے نفرت کا رویہ بنا دیا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دھڑے بندی میں دوسرے دھڑے کے ساتھ سلام بھی نہیں لیتے تھے، اب ذرا وہ رویے میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے، ہم میل ملاپ بھی شروع ہو گیا ہے۔ قمر زمان کے اپنے فالوور نہیں ہیں جو لے کے وہ بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑا ہے، بلاول بھٹو کے فالوور ہیں جو میرے ساتھ بھی ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم بلاول صاحب کے ساتھی ہیں۔ عمر سارا کچھ نہیں ہوتی۔ بلاول صاحب کا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ ان کی جو پہلی تو سپیچز چھوڑ دیجئے، جو اسمبلی میں وہ آئے 2018 میں پہلی دفعہ آئے، 2018 کی ان کی پہلی سپیچ اٹھائیں، وہ ایک انتہائی میچور سیاستدان کی تقریر ہے، ایسی تقریر کسی اور سیاستدان کی نہیں تھی۔ بڑا ہی تکلیف دہ لمحہ تھا جی، اور بی بی شہید کے جانے پہ جو ساری قوم نے افسوس کا اظہار کیا، وہ ان کی عظمت بھی تھی، ان کی عظمت کا اقرار بھی تھا کہ وہ اتنی ہی عظیم تھی کہ ان کے مخالف بھی ان کے بارے میں روئے اور ان کو کہا کہ ان کی کمی ہوگی۔ اختلاف رائے ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ مجھے کئی طرح کے رابطے تھے لیکن دباؤ بھی ہوتے رہے، لیکن میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، میرا اپنی جماعت سے میرا ایک اپنا محبت ہے۔ دباؤ کس کی طرف سے تھا؟ جن کی طرف سے ہوتا ہے۔ کون ہے، نام نہیں لینا چاہیں گے؟ چلے گئے، ریٹائر ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک ضد کا شکار ہو گئے، اور وہ اس بات، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ وہ اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ اب اگر میں ڈائلاگ کرتا ہوں اور ان جماعتوں سے بیٹھتا ہوں تو جو میں اتنا اپنے کارکنوں کو مضبوط کر چکا ہوں اور ان کے اندر نفرت بھر چکا ہوں، تو وہ نفرت کہیں میرے ہی گلے نہ پڑ جائے۔ ملک بہت بڑے بحرانوں کا شکار ہے، اور اس وقت ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کریں۔ سپورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیاسی عمل کے اندر دعوت دیں، ہم یہ کریں کہ وہ جو کام ہے ان کا وہ اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں، دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، لوگوں کو، عالمی قوتوں کو اپنے سپورٹ فراہم کرنی ہے، اعتماد دینا ہے قوم کو، اور سیاسی قوتیں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، ٹالرنس آئے، اور ہمارے بیسک ایشوز ہم اس کے اوپر ایک فرم پالیسی لے کے چلیں۔ خان صاحب نے اعلان کر دیا صبح کہ سب سے ڈائلاگ ہوگا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور ایم کیو ایم سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے خود بیرسٹر گوہر صاحب کو منتخب کرایا، اس کی بات ہی نہیں سنتے، اور اب تو یہ ہو گیا کہ خان صاحب ایگری کیے تھے سنگجانی میں دھرنا دینے کو یا جلسہ کرنے کو، ان کی بات کو بھی اوور رول کرنے والے آ گئے۔ پیپلز پارٹی کے لیے میں یہی شعر کہہ سکتا ہوں کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے۔ ایک طویل عرصے سے پیپلز پارٹی اور اس ملک کی جو طاقتور طبقے ہیں ان کے ساتھ ایک تناؤ رہا، اور اس تناؤ کے نتیجے میں ایک پراپیگنڈے کا شکار، اور اس کے بعد خان صاحب آئے تو وہ اور زیادہ میگنیفائی ہوا۔ ایون صاحب، بھٹو صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ بندہ بڑا تھا، دماغ بڑا تھا، لوگ ساتھ چھوٹے تھے، ہم لوگ شاید چھوٹے تھے۔ بھٹو صاحب نے بڑے تھوڑے عرصے میں بہت کچھ کرنا چاہا۔ السلام علیکم، اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
कायरा साहब पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा मोतबर और मुअज़्ज़ज़ नाम है जो अक्रॉस द पार्टी जिनकी लोग इज़्ज़त करते हैं। कमर ज़मां कायरा साहब फेडरल मिनिस्टर रहे मुतअद्दिद बार, और आजकल वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा के तौर पे काम कर रहे हैं। तो लंबी चौड़ी तमहीद के बगैर मैं उनसे कायरा साहब का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला। नहीं गुमन साहब, आपका शुक्रिया, आप सब दोस्त तशरीफ़ लाए। जी जी। कायरा साहब, आमतौर पे लालच ये होता है कि जब आप जैसी शख्सियत हाथ आती है कि सवाल ज़्यादा होते हैं और वक्त कम होता है। तो आप बताइए ये कि आजकल पीपल्स पार्टी में आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, ठीक है। और बाकी तंजीम के अमल में मैं था। तो आजकल ज़रा रेस्ट मोड में हूँ, अपने आप को थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, हल्के को थोड़ा ज़्यादा वक्त दे लेता हूँ। तंजीम में जब आप होते हैं तो फिर आपके पास वक्त कम और कम हो जाता है। बिल्कुल सर। तो मैं ज़रा अपनी फैमिली को वक्त दे लेता हूँ, लेकिन पार्टी का मीडिया साइड भी देखता हूँ। और जब बिल्कुल सर, ये ज़रा बताइएगा कि पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ बज़ाहिर यूँ लगता है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन कमज़ोर तर होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पे ना जी, सियासी अमल ही कमज़ोर हो रहा है। सारी सियासी जमातें ही बेसिकली जो वो सियासी एक अहमियत होती है वो उसमें कमी आई है, और उसकी वजह लोगों का मसाइल का हल ना होना, और फिर लोगों को जो ख्वाब नहीं शराब दिखाने का एक अमल है। शराब क्योंकि बड़े खूबसूरत होते हैं, आसानी से लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो लोग शराब देख देख के शायद इस बात पे हो गए, थोड़े हमसे दूर हुए। कुछ हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन मेजॉरिटी में पीपल्स पार्टी के लिए मैं यही शेयर कह सकता हूं कि हम सहल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। तो जहाँ भी कभी आप बैठ के देखेंगे पाकिस्तान के अवाम का, किसानों का, मज़दूरों का, इस मुल्क के ताजरों का इवन, और गरीब लोगों का, सबसे जो गरीब क्लास है, इन सब की नुमाइंदगी करते हुए पीपल्स पार्टी आपको बाकी जमातों से कहीं आगे नज़र आएगी। फॉरेन पॉलिसी में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, आपके दोस्त ममालिक से, आपके दीगर ममालिक से, आपके गिरदो नवाज से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आपको वफाक के अंदर जो हमारी सूबाई वहदत है वो बेहतरी नज़र आएगी, तनाव नहीं आएगा। इसलिए कि पीपल्स पार्टी का मिजाज बुनियादी तौर पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का है, लोगों को साथ लेके चलने का है, कौमियतों को साथ लेके चलने का है। तो पीपल्स पार्टी के ये खासे रहे हैं। एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी और इस मुल्क की जो ताकतवर तबके हैं उनके साथ एक तनाव रहा, और उस तनाव के नतीजे में एक प्रोपेगेंडे का शिकार, और उसके बाद खान साहब आए तो वो और ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ, जिसके नतीजे में थोड़े बहुत लोग भी डिस्टर्ब हुए। लेकिन अब लोगों को समझ आ रही है ओवरऑल सियासी निज़ाम, सियासी स्ट्रक्चर जो है ना, ये सारी जमातों का ही कमज़ोर हुआ है। इमरान खान साहब ने लोगों को जिस एजिटेटिव मोड में डाला हुआ है, उस सिर्फ उस हिस्टेरियाई कैफियत में रख के ही वो अपनी बका की लड़ाई लड़ेंगे। द मोमेंट लोग उस हिस्टेरियाई कैफियत से बाहर निकले और हक़ाइक़ की आंखों से दुनिया को देखा या पॉलिटिक्स को देखा, तो फिर पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं पाएंगे आप। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में एक मेरी सोची समझी ये राय है कि इन्होंने वक्त के साथ बहुत सीखा। जैसे भुट्टो साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी का बड़ा एक एग्रेसिव मूड था, और उसी एग्रेसिव मूड की नज़र ख़ुद भुट्टो साहब भी हो गए। वो उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने गलत किया या उनका जो तरीक़ा गलत था, लेकिन वो उस एक आपको होता है कि अवाम मेरे साथ है, और मैं किसी तरह एक ऐसे बंदे जिसको मैंने खुद अपॉइंट किया। आज यही यानी वो जो एक बड़ी मशहूर बात है कि ज़िया कहते थे कि जी भुट्टो ने कहा कि मैं आपकी मूँछों का तस्मा बनाऊंगा। तो एक वो अग्रेसिव मूड से पीपल्स पार्टी ने एक ट्रांसफार्म होकर सीखा। जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो की एक बड़ी अग्रेसिव वो किसी हवाले से उसको शिद्दत पसंदाना तहरीक कहा जा सकता है, अल-जुल्फ़कार और इस तरह की बातें। तो बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में उन्होंने ये सीखा कि फ़हम तफ़हीम और पॉलिटिक्स, उससे चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। विमन साहब, भुट्टो साहब का मसला ये था कि बंदा बड़ा था, दिमाग बड़ा था, लोग साथ छोटे थे, हम लोग शायद छोटे थे।
بھٹو صاحب نے بڑے تھوڑے عرصے میں بہت کچھ کرنا چاہا. یہ نیچرلی اس طرح کے لوگوں کا جو تاریخ میں پیدا ہوتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں ایسے, اور یہ اپنے لیے جب موقع پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کو بہت جلدی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت جلد اپنی قوم کو, جس طرح وہ دنیا کے کسی بندے کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا یا اس سے کم تر نہیں سمجھتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم گوروں کو یا امریکیوں کو یا کسی اور قومیت کے لوگوں کو ان کی دولت کے, ان کی طاقت کے, ان کی سائنس کی بنیاد پہ ان سے ذرا مروب رہتے ہیں. بھٹو صاحب تو ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپر ہینڈ رکھ کے بات کرنے والے بندے تھے, ایکویلٹی کے بنیاد پہ. اسی طرح وہ اپنی قوم کو بھی بہت جلد اسی جگہ پہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ قوموں کی زندگی میں بھی وہیں جا کے کھڑی ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے جو رستہ اختیار کیا, شاید پوری طرح ان کی جو ساتھی تھے ہم پوری طرح وہ بھی ان کا ساتھ نہ دے پائے, اور کچھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ضیاء الحق صاحب نے بھی جو رویہ اختیار کیا, اور کچھ ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ کیا. تو وقت سے سارے سیکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, دیکھیں نا بھٹو صاحب کے دور میں یہ بھی ہوا تھا کہ تصادم لڑائی بھی تھی اور آپس میں بیٹھ کے مذاکرات بھی تھے, تو مذاکرات فروٹفل بھی ہو گئے تھے. بھٹو صاحب نیچرلی غصے میں بھی تھے, اور آئین کے تحت جو سزائیں یا باقی سختیاں ہو سکتی ہیں وہ کرنے کی بات کی ہوگی. لیکن یہ جو ہے نا کہ میں تمہاری مونچھوں کا تسمہ بنا دوں گا, یہ دو طرح سے لاجیکل نہیں ہوتی. ایک تو قیدی باتیں اس طرح کی نہیں کرتے, دوسرا یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ مزاج بھی نہیں تھا. اس طرح کسی بندے کو کہنا, ہاں وہ غصے میں ضرور تھے, ان کو اس بات کا ملال ضرور تھا, لیکن انہوں نے پھر یہ بھی ہے کہ اس بندے کی پھر خاصیت ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرنے والے تھے, انہوں نے نہیں جھکے, جان دے دی. ان کے بیٹوں کو بہکایا گیا, ان کو سائڈ پہ لگایا گیا. یہ ایک ریئیکشن کا موڈ تھا. بھٹو صاحب ایک بڑی قداور شخصیت ہے. جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے دیکھیں نا جی, وہ واحد آدمی ہیں جن کی تکلیف اور مصیبت کے لیے ان کی شہادت کے بعد لوگوں نے اپنی جانیں دے دی, آگ لگا لی اپنے آپ کو. اور ان کے بیٹوں کو بھی یہ رستہ دکھایا گیا کہ جی اگر ہم تشدد کا رستہ اور ہتھیار اٹھا کے چلتے ہیں تو شاید ہم ضیاء الحق سے بدلہ لے لیں گے. بی بی شہید کا اور محترمہ نصرت بھٹو کا اپنے بیٹوں اور بی بی کا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ اس معاملے میں اختلاف تھا کہ نہیں, ہم نے سیاسی لوگ ہیں, ہم نے جدوجہد کرنی ہے, ہم نے سیاسی جدوجہد کرنی ہے. اور یہی سیکھا تھا. اور دیکھیے کتنا تدبر تھا, کتنا حوصلہ تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی اللہ تعالیٰ ان کو قریق رحمت کرے, انہوں نے بھٹو صاحب کے مخالفوں کو اپنے ساتھ ملایا. وہ لوگ جو ضیاء الحق کے ساتھ یا مارشل لا لگنے کا باعث بنے, ان کے ساتھ مل کے MRD بنائی. اس لیے کہ حالات کا تقاضا یہ تھا, ملک اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ یہ کام اس طرح چلتا, اور MRD بنا کے ضیاء الحق کے خلاف انہوں نے ایک مہم شروع کی. تو یہ سبق تھا ان کا. بی بی شہید میں یہ تھا, اور بڑے لوگ ایسے کرتے ہیں ہمیشہ, وہ اپنی غلطیوں سے اپنی حالات سے وہ سیکھتے رہتے ہیں, وہ کسی ایک معاملے میں اڑ نہیں جاتے. یہ ایک جگہ پہ اڑ جانا جو ہوتا ہے نا, صرف وہ اڑنا تو نہیں ہوتا, ایک جگہ پہ کھڑے ہو جانا, وہ ہے مذہب, کہ اس میں سچائی الٹیمیٹ ہوتی ہے, اس میں تبدیل نہیں ہوتا. باقی تو آپ کا علم ہے, آپ کا تجربہ ہے, جو دنیا ہے, آپ کے حالات یا آپ کو تجربہ بڑھتا ہے تو آپ اپنی چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں وہ آپ نے فلاں دن بھی یہ بات کی تھی, اب میں نے وہ بات کر لی ہے تو اسی پہ کھڑے رہنا. نہیں, اس کو حالات کے مطابق اپنی پالیسی ایڈجسٹ کریں. محترمہ نے بھی خود اپنی زندگی میں کئی مراحل دیکھے. ایک جذبے کا مرحلہ تھا, پھر ایک تدبر کا مرحلہ تھا, پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ وہ حکومتوں میں رہیں اور ان کی حکومتیں ختم کر دی گئی, سازشیں تھیں, جماعت کے اندر تھی, باہر تھی. پھر انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ جو حالات انہوں نے ہمارے ساتھ کیے, ہمارے طرف سے ان کے ساتھ ہوئے, تو الٹیمیٹلی محترمہ جب میاں صاحب ایگزائل ہوئے تو ان کو سمجھ آئی کہ یار اس طرح نہیں چیزیں چلیں گی. تو انہوں نے پھر وہ تصور جس کو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہ ایک خواب, ایک خیال لے کے میاں صاحب کے پاس چل کے گئیں. اور کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ ایسے ہو جائے گا, یہ دو پارٹیاں اتنی دور دور. اور اس پہ میاں صاحب نے بھی پازیٹیو رسپانڈ کیا, پھر باقی جماعتیں بھی اس پہ اکٹھی ہوئی, تو آج بھی ہمیں اس کے ثمرات ملتے ہیں. تو یہ سبق تھا ہمارا. المیہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھتے نہیں. اگر آپ سبق سیکھیں, تاریخ یہی ہے نا کہ آپ ماضی کو دیکھتے ہیں اور ماضی کا سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا پلان کرتے ہیں. تاریخ صرف ماضی کو پڑھنا نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس معاملے پہ کوشش کی. آج ہم جس مسئلے کا شکار ہیں وہ ہے بھی تو یہی نا, کہ
جو پاپولر جماعت یا پاپولر لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی سارا کچھ ہوں، میں ہی سارا کچھ، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ لوں گا، میں میڈیا سے بھی لڑ لوں گا، میں اپوزیشن سے بھی لڑ لوں گا، میں مذہبی طبقات سے بھی لڑ لوں گا، اور میری پاپولیرٹی، میری ہی طاقت ہے، میں ہی ہوں سب کچھ. وہ پنجابی میں ہے نا کہ گلیاں آمن سنجیاں تے مرزا یار پھرے، وہ اس طرح کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور وہ نہ کبھی ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، نہ ان افراد، نہ ان جماعتوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. میں قاہرہ صاحب اس بات کو لنک اس بات سے کروں گا کہ ایک جو 80s کا دور تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مخاصمت کا، اس کا پس منظر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ کی ایک مخاصمت تھی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی شکل میں آگے چل رہی تھی. جب ایمرجنس ہوئی ہے عمران خان کی، تو جو ڈائی ہارڈ، جو ذہنی طور پہ نون لیگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے رائٹ کو، تو وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے، اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پنجاب میں پڑا. آپ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیے، پروگریسو ہو کے یا آپ کہیے وہ ذرا آرتھوڈاکسی کے قریب تھے، وہ سو کال پولیٹکس اور مذہب کے ساتھ چلنے والے تھے. بے نظیر بھٹو ذرا پروگریسو مائنڈیڈ تھی. لیفٹ تو اس طرح نہیں تھی، پروگریسو تھی. لیفٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چائنیز یا رشین ماڈل کی جو ہے کمیونزم یا سوشلزم، آپ وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. بھٹو صاحب نے بھی، ہمارا بیسیکلی لبرل ڈیموکریسی کا تصور تھا محترمہ کا، تو جو یا یہ کہہ لیجئے کہ سوشل ڈیموکریسی کا، اور سوشل ڈیموکریسی کے تحت ہی وہ آگے بڑھی. لیکن میاں صاحب تو تھے ہی رائٹ، اور پھر مذہبی جماعتوں کو ساتھ میں لا کے ایک مذہبی مائنڈ سیٹ بھی تھا. عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بات تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ کارکن پنجاب میں جو میاں صاحب کی پالیٹکس سے یا ماضی سے جو سختیاں ہوتی رہی، لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تکلیفیں آئیں نا جی. صرف لیڈرشپ کو کیس بنا کے اندر نہیں کیا، باقی لوگوں کے اوپر بہت مسائل تھے. تو وہ ایک ریئیکشن تھا لوگوں کا. تو پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اس طرح ان کا جو کارکن ہے وہ ہمیں ماننے کو تیار نہیں تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب عمران خان صاحب آئے تو ان کا بھی ناراض کارکن ہماری طرف نہیں آ سکتا تھا، ادھر چلا گیا. ہمارے کارکن یہ کہ میاں صاحب کے خلاف آپ ان کے ساتھ مل گئے، تو یہ بھی ایک ریئیکشن آیا. اور کچھ اور بھی تھے، جماعتوں کا بھی کارکن آیا. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایلوژنز جو ہوتے ہیں نا، سراب جو ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں. اب خان صاحب نے پوز تو کیا کہ میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوں، میں وہ کیا تھا ان کے کتے کا نام، وہ اس کو ساتھ بٹھا کے تصویریں بنا کے، اور میں ماڈریٹ ہوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے ماڈریٹ ہیں. شیرو، کتے کا نام شیرو تھا. اچھا، وہ کتنے ماڈریٹ ہیں، وہ کس ذہن کے مالک ہیں. وہ تو بیسیکلی سخت انتہا پسندی کے مالک ہیں. ان کا تو مذہب کے اندر چھوڑیے، ان کا تو سیاست کے اندر بھی تشدد کا ریلیشن شپ ہے. وہ تو ہے ہی فاشزم کے قائل. وہ تو اپنی اکیلے گورنمنٹ، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ جو فاشسٹ ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈکٹیٹرز کے طور پہ مسلط نہیں ہوتے. یہ آتے جمہوریتوں کے ذریعے. جو ہٹلر تھا وہ جمہوریت کے ذریعے آیا تھا، جو مسولینی تھا وہ بھی جمہوریت کے ذریعے آیا تھا. یہ آئے جمہوریت سے اور اس کے بعد ڈکٹیٹر ہو گئے. خان صاحب کا مزاج وہ ہے. خان صاحب تو طالبان کے حامی تھے، وہ کہاں سے آ گئے اس ملک میں لبرل یا جو سوشل ڈیموکریٹ؟ وہ تو بالکل ان کا تصور نہیں تھا. لوگوں نے، جو لوگ چلے خان صاحب کے ساتھ، وہ تو چلے تھے بڑے خواب دیکھتے ہوئے، اس ملک کو تبدیل کرتے ہوئے. کچھ ہمارے خلاف بھی پروپیگنڈا بہت پہلے ہو چکا تھا، خان صاحب نے بھی اس کو ہوا دی. پھر جدید ٹول آ گئے یہ جو سوشل میڈیا کے، اس کے، تو لوگ سراب میں آ گئے. اس وقت لوگ ایک ہسٹیریا کیفیت میں ہے. تو جب یہ خواب ٹوٹیں گے، یہ سراب ختم ہوگا، جو کہ ہونا ہوتا ہے. سراب لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتا، یہ الٹیمیٹلی ختم ہونا ہوتا ہے. یہ الگ بات کہ وہاں جب سراب کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا سراب ختم ہوتا ہے، تو پھر آپ کو مایوسی انتہا کی ہو جاتی ہے. پھر آپ کے پاس اس سے نکل کے واپسی کے راستے بڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں. بندہ مایوسی کے کیفیت میں چلا جاتا ہے، قومیں بھی چلی جاتی. جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ تو عمران خان اور دھرنا ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت صاحبہ کے حوالے سے کمپین چلی، اس میں حسین حقانی بہت سرگرم تھے
نواز شریف فیملی یا ہمایوں اختر خان وغیرہ کے ساتھ، اور یہ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، یا لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے. تو پھر حقانی صاحب آپ کے بھی بہت قریب آ گئے، کبھی انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے یا کنفیشن کیا ہے کہ جی میں یہ غلطی کرتا رہا؟ میری حقانی صاحب کے ساتھ بہت قربت نہیں ہے. وہ آئے بھی تو وہ صدر صاحب کے ساتھ یا پھر امریکہ چلے گئے بطور امبیسڈر، وہاں سے آئے بھی تو ہمارے ساتھ ان کا رابطہ اس طرح بہت کم تھا. ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ تھی فرح، لیکن حقانی صاحب کو ایک نیچرلی اپنے کیے پہ بندے کو ندامت یا ایک طرح کا احساس تو ہوتا ہے. میں نے ان کی ایک انٹرویو ایک دفعہ سنا جس میں وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پہ مجھے پچھتاوا ضرور ہوتا ہے، لیکن سیکھ کے آگے بڑھنے کے عمل میں وہ ایک وقت میں تھے، ایک پروفیشنل تھے. انہوں نے آ کے اور اپنے طالب علمی کی زندگی سے وہ تھے بھی جمعیت کے ساتھ اور رائٹ ونگ میں تھے، تو میاں صاحب کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی مخالفت تو ایک لازمی عنصر تھا. لیکن جب چیزیں حقائق آپ پہ کھلتے ہیں، میں نے یہی کہا نا، جب سراب ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ کو حقائق سمجھ آتی ہے، پھر آپ اپنی کریکشنز کرتے ہیں. تو یہ غلطیاں ہوئی لوگوں سے. قاری صاحب ایک ضمناً ایسے ہی میرے ذہن میں سوال ہے کہ چونکہ اکثر کہیں ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ بات آتی ہے، گجروں کی تو کوئی کاسٹ قاہرہ نہیں ہے. قاہرہ آپ کے گاؤں کا نام ہے؟ جی. اور آپ کے نام کے ساتھ کیسے لگا، یعنی فیملی نام کیسے بنا گیا؟ بس یہ جس طرح غلط العام ہو جاتا ہے نا جی. میرے بزرگ تھے، میرے والد صاحب اور میرے چچا مرحوم، وہ والد صاحب بھی ایم پی رہے، چچا میرے ایم این اے رہے، ایم پی رہے. تو وہ اپنا جب ایڈریس ہوتا تھا نا، اس وقت خاک ڈاک تھا یا کچھ، تو وہ لکھنے میں ایسے ہوتا تھا کہ حاجی محمد اصغر آف قاہرہ یا چودھری محمد زمان آف قاہرہ. تو وہ آہستہ آہستہ وہ آف ختم ہو گیا اور قاہرہ ہو گیا. تو پھر وہ سیاست میں تھے تو ان کا تعارف ہوتے ہوتے وہ نام کا حصہ بن گیا. اب میرے تک آیا تو میرے نام سے زیادہ قاہرہ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے زبان پہ چڑھ گیا. اب لوگ مجھے میرے نام سے کم بلاتے ہیں اور میرے گاؤں کے نام سے زیادہ بلاتے ہیں. آپ گاؤں میں جا کے کبھی رہتے ہیں؟ میں وہیں ہوتا ہوں جی. نہیں، لالا موسیٰ تو آپ کا مطلب شہر ہے نا؟ نہیں، تو وہ شہر کا حصہ ہے. اچھا، یعنی پہلے تھوڑا فاصلہ ہوگا اور اب شہر میں آ چکے ہیں. نہیں، شہر ہمارے کچھ 1/4 سٹی ہمارے گاؤں کی زمین میں بنا ہوا ہے. تو یہ لالا موسیٰ چھوٹا سا شہر ہے. یہ کچھ 4-5 دیہات ہیں جن کی وہ زمینیں ہیں جس کے اندر یہ شہر آباد ہوا ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہمارا شہر شروع ہوتے ہیں، بلکہ شہر کا ہمیشہ سے وارڈ نمبر 1. جی میں گیا تھا آپ کا، میں نے پنجابی میں انٹرویو کیا تھا الیکشن سے پہلے. جی بس وہی وہ ہمارا گاؤں ہے. اچھا قاہر صاحب، 2 بڑی معروف شخصیات لالا موسیٰ سے، روشن آرا بیگم، وہ گو کہ ان کا تعلق تو آبائی کہیں اور سے تھا لیکن وہ بیاہ کے ادھر آ گئی، اور دوسرے عالم لوہار. عالم لوہار کو گاتے آپ نے سنا؟ بالکل سنا. عالم لوہار کیا عظیم فنکار تھے. ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ گاتے ہیں، عارف. اور عالم لوہار تو میرے یہ کہہ لیجئے کہ بچپنا یا اوائل جوانی تک وہ زندہ رہے. میں نے ان کا بالکل تھیٹر سنا ہوا ہے. وہ اس وقت تھیٹر کہتے تھے اس کو، پنڈا جی تھیٹر ہی کہتے ہیں. تو وہ تھیٹر ان کا بڑا مزیدار ہوتا تھا. آج کل تو ہر لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. بالکل صحیح. کیونکہ میلوں ٹھیلوں پہ وہ تھیٹر لگتے تھے اور سرکسیں لگتی تھیں اور موت کے کنویں ہوتے تھے. اس زمانے میں بڑے مشہور نائشن بھٹی، بالی جٹی کا اور عالم لوہار کا یہ بڑا مقابلہ ہوتا تھا ان دونوں کے تھیٹرز کا. اور وہ کمال کے لوگ تھے کہ ہمارے گھر میں بھی والد صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا. تو سادہ لو آدمی تھے، بڑے مزاج. تو ایک دفعہ کچھ مہمان آئے تو ان کو، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے پہ مدعو تھے، تو انہیں سب نے مطالبہ کر دیا کہ جی کچھ گیت سنائیں. تو یقین جانیے وہ بغیر کسی ساز کے وہ اتنے شاندار گاتے تھے، وہ لوگوں کے اندر جیتے تھے نا. اور پھر یہ بھی تھا کمال ان کا کیا تھا، آج کل تو انسٹرومنٹس بہت آ گئے نا، جو مطلب آپ ساؤنڈ سسٹم سے اور بے شمار چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ ایک سمپل لاؤڈ سپیکر ہوتا تھا، ایک سامنے وہ مائک ہوتا تھا، اس کے اوپر رومال بندھا ہوتا تھا، اور وہ ساری رات گاتے رہتے تھے. بالکل صحیح. یعنی ان کے ساتھ وہ ایک جوڑی والا، چمٹا تو خود ہوتا تھا اور ڈھولک ہوتی تھی، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ ایک خاتون ان کے ساتھ ہوتی تھی اور کبھی وہ خود ہوتے تھے. تو میں نے گھنٹوں اپنے بچپن میں ان کو لگاتار گاتے سنا.
تو وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے. پنجاب میں ویسے اور روشن آرا بیگم تو جی بہت بڑا نام تھی. وہ ویسے تو بمبے سائڈ سے تھی. ہمارے ہاں چودھری احمد خان صاحب مرحوم وہ وہاں پہ پولیس آفیسر تھے، تو وہاں ان کی شادی ہو گئی، پھر وہ وہاں یہاں شفٹ ہو گئی. تو جس محلے میں وہ رہتی تھی بڑا خوبصورت گھر تھا، ہمارے شہر کا سب سے اعلیٰ گھر انہوں نے بنایا تھا، بڑا اب وہ بھی نمونہ تھا ایک پورا. تو ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ اتنی کمال کی خاتون تھیں کہ وہ ریاض کرتی تھی، اس کے لیے ان کا تہ خانہ تھا. ان کی آواز محلے والے نہیں سنتے تھے. محلے میں آنا جانا اگر تھا وہ بڑی باپردگی کے ساتھ ساڑی پہنتی تھی. میں نے دیکھا ہوا ہے تھوڑا سا بچپن میں ان کو، لیکن بہت کمال کی دونوں جی بالکل ہمارے شہر کی شناخت ہے. اب چونکہ لالا موسیٰ کا ہی ذکر شروع ہو گیا تو تھوڑی سی اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. میں جب الیکشن سے پہلے آپ کا انٹرویو کیا تو آپ بھی بڑے پر امید تھے، اور میری اپنی بھی اسیسمنٹ تھی کہ شاید اس دفعہ آپ جیت جائیں، لیکن وہ جیت تو فضائیہ چیف کے بھائی صاحب وہ نصیر سدھو صاحب جیت گئے. چلے کچھ اشارہ آپ نے کر دیا، کچھ حالات ایسے تھے، ہو گیا. اٹ واز ویری سیڈ. بڑا اعلیٰ کمپین تھی، میرے ساتھ لوگوں کا بہت پیار تھا. اور میں عمر صاحب سچی بات ہے، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، جتنا ادا کروں کم ہے، کہ میں پورے ملک کے اندر جہاں جاتا ہوں اکراس دا پارٹیز لوگ پیار محبت کرتے ہیں. مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی عزت کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی عزت کرتے ہیں جن کے خلاف میں ہر وقت بولتا رہتا ہوں، مسلم لیگ والے، باقی جماعتیں بھی. تو میرے اپنے علاقے کے لوگ یا میرے شہر کے لوگ تو لٹرلی مجھ سے پیار کرتے ہیں بہت. میرے سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے. پھر کوئی ہوا ایسی چلی، کچھ میڈیا کی کمپین ایسی تھی، لیکن جنرلی بہت ہی اعلیٰ کمپین، لوگوں نے خود بہت خرچ کر کے میری کمپین چلائی. قاری صاحب ایک وہ شبر زیدی ایف پی آر کے چیئرمین رہے ہیں، اور جی کراچی والے بڑے اعلیٰ. انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں جی زرداری نے پیپلز پارٹی کو بچا لیا، کھڑا کر دیا، ایک زرداری 100 پہ بھاری. تو انہوں نے تو پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا، صرف سندھ تک محدود کر دیا. تو لاہور میں انہوں نے کہا میں خود لاہور سے ہوں، لاہور پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ لوگ کارکن تھے، جالے ہوتے تھے. تو انہوں نے تو بالکل صفایا کر دیا پورے پاکستان سے، اور سندھ تک محدود کر دیا. دیکھیں اگر زرداری صاحب کی کمزوری کی وجہ سے پارٹی کا نقصان ہوتا تو پھر سندھ میں بھی ہوتا نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ جہاں ہماری حکومت رہتی ہے. محترمہ کی زندگی میں بھی کبھی پنجاب میں حکومت بنتی تھی، کبھی نہیں بنتی تھی. سندھ میں تو وہاں اس وقت گورنمنٹ ہوا. پنجاب میں بھی محترمہ کے زمانے میں مشکل سے حکومت ایک آدھ بار بنی ہی نہیں. جی بالکل صحیح. ہماری حکومت پنجاب میں کبھی نہیں بنی. اس وقت بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہم اس کے کولیشن کا حصہ تھے، ہماری گورنمنٹ نہیں. بالکل صحیح. لیکن جو پنجاب کے اندر ہوا نا جی، ایک تو ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع سے ہی، کیونکہ ہم ایوب خان مخالف، یحییٰ خان مخالف، ضیاء الحق مخالف، پرویز مشرف مخالف. ہمارا جنرل مزاج یہ تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سیاست کے اندر رول ادا نہیں کرنا چاہیے، ان کا سیاسی رول نہیں ہے، یہ اپنا رول ادا کریں تبھی ملک کے لیے بہتر ہے، اور یہ بیلنس ہے، یہ ٹھیک ہو. اس کی وجہ سے ایک تناؤ بہت تلخ رہا، اور پھر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد کچھ اور زیادہ ہو گیا. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ٹارگٹ رہی. دوسرا جو پنجاب کا جو سرمایہ دار تھا، بھلے وہ بعد میں پیپلز پارٹی کی اس نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے ہی بنا، یعنی بہت ساری صنعتیں جو لگی، میں کئی دفعہ صنعت کاروں سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ لوگ جو صنعتیں لگا کے بیٹھے ہو، اگر بھٹو صاحب کے دور میں یہ بینک نیشنلائز نہ ہوتے اور یہ پرمٹ سسٹم فیکٹریاں لگانے کا ختم نہ ہوتا، انشورنس کمپنیاں نیشنلائز نہ ہوتی، تو یہ تو چند خاندانوں کے بینک سے انہی کو لون ملتے، انہی کی فیکٹریاں لگتی، وہی 22 خاندان گرو کر رہے ہوتے تھے. تو آپ کو تو اس کا بینیفٹ ملا، کیونکہ اس کے بعد نہ وہ پرمٹ رہ گئے اور بینکوں کے پاس پیسہ بہت تھا. ضیاء الحق کے دور میں آ کے بے شمار صنعتیں آپ لوگوں نے لگائیں. اگر وہ بینک نیشنلائز نہ ہوئے ہوتے تو آپ کیسے لگاتے؟ تو لیکن ایک لوگوں کا مزاج ہے کہ جی وہ دیکھیں جی ہماری صنعتیں جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے دور میں، حالانکہ وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل اس کا اکانومی کا بھی حصہ تھا، اور اس کے بڑے اچھے ثمرات بھی تھے، کچھ غلطیاں بھی تھیں. دوسرا جاگیرداروں کا، پنجاب کے اندر جاگیردار تھوڑے ہی تھے جن کی زمینیں اس میں آئی تھیں، بہت تھوڑے. لیکن جنرلی
وہ 10 एकड़ والے نے بھی کہا ہو جی بھٹو صاحب کے دور میں جی ہماری زمینیں ہم سے لی گئی، تو ایک تاثر دیا گیا کہ یہ جاگیرداروں کے بھی خلاف ہے اور زمینداروں کے بھی خلاف ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کی ساری اسٹرگل یہ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اس ملک کے کسان کو پیسہ کھانے کو پیسہ ملتا ہے، اس کی زندگی میں آسانی آتی ہے، اس کی فصلوں کی قیمت اس کو ملتی ہے، اس کو انپٹ سستی ہو جاتی ہے، اسی طرح جو مزدور ہے اس کی زندگی میں بہتریاں آتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، ریکارڈ نکالیے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آتی ہے، پاکستان کی اگر ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو صنعت چلتی ہے تو ایکسپورٹس بڑھتی ہے نا، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں جب بھی ہم آتے ہیں تو ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں، کوشش ہوتی ہے، تو صنعت کار بھی پیسہ کماتے ہیں، پراپرٹی والے بھی کماتے ہیں، دکاندار بھی کماتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک مائنڈ سیٹ تھا، پھر جو مذہبی طبقہ تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف رہا، انہوں نے بھی یہ ایک تصور رکھا کہ جی پیپلز پارٹی تو سیکولر جماعت ہے اور پیپلز پارٹی تو ہمارے خلاف تو فتاویٰ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کیسے آتے رہے۔ پھر یہ جو ہمارے ہاں نئے تجربے ہوئے پیپلز پارٹی کے خلاف، تو اس کی قیادت بھی پہلے کوشش کی گئی محمود خان جنیجو صاحب کو سندھ سے پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا کرنے کی، اور بھی کچھ لوگوں کو کوشش کی گئی، لیکن وہ کامیابی نہ ہوئی تو پھر جتوئی صاحب کو کوشش کی گئی، پھر انہوں نے میاں صاحب کو لانچ کیا، تو میاں صاحب کی جو جماعت کھڑی ہوئی اس کا بھی گڑھ پنجاب تھا، پھر پنجابی جو نیشنلزم تھا، نیرو نیشنلزم، اس کو بھی اجاگر کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، تو عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی پنجاب سے ہی لانچ ہوا، تو پیپلز پارٹی کو ہر دور میں توڑا گیا۔ ہوتا گومن صاحب یہ ہے کہ جب پروسیس کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں، لوگ کسی نظریے کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر افراد غیر اہم ہو جاتے ہیں اور نظریہ اور جماعت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب نظریہ اور جماعت کمزور پڑتا ہے یا جماعتوں کے اوپر زیادہ آ جاتی ہے تو انڈیویجول جو ہے نا وہ الیکٹیبل بن جاتے ہیں اور وہ تگڑے ہو جاتے ہیں۔ برادریاں، قبیلے، یہ سب بھٹو صاحب کے بعد یہ سارا عمل ہوا کہ جو برادریاں، قبیلے، ادروائز ہمارے جو پرانے رشتے تھے جاگیرداری اور سرمایہ داری کے، جاگیرداری کے خاص طور پہ، وہ جب کمزور ہوئے تو وہ ضیاء الحق کے دور میں آ کے پھر اسی برادریزم کو اور اسی فرقہ واریت کو اور اسی سب چیزوں کو پروموٹ کیا گیا۔ بلکہ 85 کے جو غیر جماعتی الیکشنز ہیں اس کے جو ایک پیرا فرنیلیا یا پینر ایک بنا اس کا، اس سے ابھی تک ہماری سوسائٹی نہیں نکل سکی۔ دیکھنا جی ایک اور چیز سمجھیے، ضیاء الحق ایک تو ماشاءاللہ لگا اور اس نے بہت ساری جو خرابیاں کی وہ اپنی جگہ، ایک ان کا نیچرل فنامنا تھا۔ بھٹو صاحب جو ایک جماعتوں کو، سیاسی عمل کو، سیاسی نظریے کو پروموٹ کرنے والے تھے یا سیاسی جماعتیں، اب نیچرلی اگر وہ سیاسی نظریہ پروموٹ ہوتا تو ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا تو پروموٹ نہیں ہو سکتا تھا، وہ نیچرل ایک دوسرے کے انیمیز تھے۔ تو انہوں نے کیا کرنا تھا کہ جو سیاسی عمل کے اندر برادریاں ٹوٹی، قبیلے ٹوٹے، انہوں نے واپس اس شناخت کو، اگر وہ ٹوٹتے چلے جاتے، بھٹو صاحب کے بعد یہ عمل جاری رہتا تو آج ہم ایک ڈیموکریٹک سماج ہوتے۔ ابھی ہم سو کال ڈیموکریٹک سسٹم تو لے کے بیٹھے ہیں، سماج نہیں بنا ہمارا، سماج تو ہمارا ڈیموکریٹک ہے ہی نہیں ابھی تک۔ لیکن ضیاء الحق صاحب کو کیا سوٹ کرتا تھا؟ انہوں نے واپس انڈیویجول سوٹ کرتے تھے نا، عام آدمی کی رائے تو اب ہو، پھر تو ڈکٹیٹر تو کمزور ہو جاتا ہے، لہذا چند افراد کو قابو کرنا آسان تھا، تو انہوں نے غیر جماعتی انتخاب بھی کرائے اور برادریوں کو، قبیلوں کو، مسلک کو، پھر افغان جنگ شروع ہو گئی، کشمیر کے اندر جہاد شروع کرا دیا گیا۔ ان دونوں کے اندر بھی آپ کو اسی کی ضرورت تھی کہ آپ آرتھوڈاکسی کو، اور تو یہ سارے عمل جب کیے گئے تو اس سے پیپلز پارٹی کی ایک تطہیر کا عمل کیا گیا، پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ رکھا گیا ہر دور میں۔ ہوا کہ بھٹو صاحب کے بعد پیپلز پارٹی کو توڑا گیا، اب ضیاء الحق کا دور آ گیا، غیر جماعتی انتخاب آ گیا، اس میں پیپلز پارٹی ٹوٹی۔ غلطی بھی تھی ہماری، یہ بی بی شہید نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہماری غلطی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم الیکشن لڑتے تو شاید ضیاء الحق کا الیکشن پوسٹ پون کر دیتے یا اس کو کوئی اور راستہ نکالتے، آنے تو نہیں دینا تھا ہمیں، لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا اس کے لیے۔ اس کے بعد میاں صاحب کے دور میں جو 88 کا الیکشن تھا، آپ کو پتہ ہے 88 کا الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت گئی، لیکن ہمیں پنجاب نہیں دیا گیا، حالانکہ پنجاب میں میجورٹی میں تھے، اور سیٹیں جو ہیں وہ دے دی گئی میاں صاحب کو جو انڈیپینڈنٹ آئے تھے، تو گورنمنٹ بنوا دی گئی۔ 88 کی گورنمنٹ محترمہ کو دیتے ہوئے جو کنڈیشنز رکھی گئی وہ کتنی خوفناک تھی کہ جی وزارت خارجہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، وزارت خزانہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، نیوکلیر پروگرام میں آپ انٹروین نہیں کریں گے۔ ملک کے وزیر اعظم کو، الیکٹڈ وزیر اعظم کو
تو اس عمل سے اس کے بعد پھر تو یہ جب پنجاب کے اندر ایک ٹارگٹ رکھا گیا نا پیپلز پارٹی کو کہ یہ تو بڑی خطرناک، یہ تو بڑی فلانی جماعت ہے، اس نے پیپلز پارٹی کو کافی کمزور کیا. پھر 88 کے بعد 90 کے الیکشن میں آئے تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا. پھر 93 کے بعد جو اگلی گورنمنٹ آئی پھر ہمارے ساتھ یہی ہوا. اب ذرا غور کیجئے 2002 آ جاتا ہے، محترمہ ایگزائل میں یہاں ان کی پارٹی الیکشن لڑتی ہے اور ہم جو میجورٹی پارٹی آ جاتے ہیں، سنگل لارجسٹ نہیں ہوتے، میجورٹی پارٹی ہو جاتے ہیں. ہمارے 21 بندے توڑ کے 21 ممبر ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت بنتی ہے. پیٹریاٹ بنائی گئی اس زمانے میں جی، وہ تھے پیٹریاٹ بنا کے انہوں نے 21 بندے، اور جمالی صاحب کی حکومت بنی تھی ایک ووٹ سے. بالکل صحیح. سو پیپلز پارٹی کو توڑا گیا. اس سے پہلے بھی توڑا گیا لیکن الیکشن جیتنے کے بعد پھر الیکٹیبل جو ہمارے ہوتا کیا کہ الیکٹیبل اب بناتے ہیں لوگوں کو، پارٹی ووٹ ٹکٹ دیتی ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، اس کی شکل. میں آیا، مجھے کون جانتا تھا 2002 میں 2002 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، میں نے الیکشن لڑا، دوستوں نے محنت کی، بھاگ دوڑ کے چلو جی کامیاب ہو گئے. اس کے بعد اسمبلی میں آ گئے، تھوڑی شکل شناسائی ہو گئی، میڈیا پہ آنے لگ گئے، تو علاقے میں بھی کوئی کام وام کو رشتے تعلق بنائے. اگلا الیکشن پھر جیت گئے. تو میری پارٹی نے میری ایک شکل بنا دی، اللہ نے کرم کیا، ایک شکل بن گئی. اب میں اگر کسی مجبوری سے چھلانگ لگا کے ادھر چلا جاتا ہوں تو جو پارٹی نے ایک ایسٹ بلڈ کیا تھا، ہوا یہ کہ اب یہ افراد کی پالیٹکس ہو گئی، انڈیویجولز کی پالیٹکس ہو گئی، کیونکہ نظریے اور جماعتوں کو تو کمزور کرنے کا عمل رائٹ فرام دیٹ شروع تھا، ابھی بھی شروع ہے، آج بھی سیاسی عمل کمزور ہو رہا ہے. سیاسی عمل کمزور ہونے سے ملک کمزور ہوتا ہے، سماج کمزور ہوتا ہے، اس میں کہتریاں اور خرابیاں آ جاتی ہیں، لیکن ہو رہا ہے ہمارے سامنے. تو یہ ایک بنیادی قضیہ تھا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کیا ہوا. 2013 کے انتخاب میں کیا ہوا، 2018 کے انتخاب میں کیا ہوا، 24 کے انتخاب میں کیا ہوا. سو بہت کچھ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تصادم مسئلے کا حل نہیں ہے. تصادم سے کبھی بھی چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی. جن معاشروں میں انقلاب آئے ہیں، وہ انقلاب روس ہو یا انقلاب چین ہو، اس کی بہت خوفناک قیمتیں ہیں اور اس کی اور بہت ساری کوالیفیکیشنز ہیں. ہم نے ایوالو ہونا ہے. ایوولوشن کے لیے ہمیں سماجی تحریک کے ذریعے اپنے لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلانی ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے نا جی کہ قانون بن گیا تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا، اچھا جی حکومت ٹیکس کیوں نہیں اکٹھے کر رہی، یہ جی پولیس اچانک ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتی. تو لوگ جو ادارے ہوتے ہیں نا، ان کے رویے انسانوں جیسے ہوتے ہیں. بندے کو سگریٹ پینے کی عادت پڑ جائے نا تو یہ چھوٹی سی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑنا ایک عذاب ہو جاتا ہے. انسٹیٹیوشنل میموریز بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور اس نے آگے فوری طور پہ تبدیلیاں کرنی ہے، فرض کرو اس نے ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہے، تو جس مشینری جو اس وقت آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس کو نکال کے نئی مشینری تو نہیں رکھنی نا، اس کو نکال سکتا ہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے. اس نے اگر انفارمیشن کو بہتر کرنا ہے تو اسی میڈیا کے ساتھ کام کرنا ہے. اس نے اگر لا اینڈ آرڈر کے لیے کام کرنا ہے تو یہی پولیس جو ہے، اب نئی پولیس تو نہیں بھرتی ہوگی نا، تو اسی پولیس سے اس نے کام لینا ہے. اور اس پولیس کے اندر کیا کمزوریاں، کیا کہتریاں، یا اداروں کے اندر کیا کرپشن اور دوسری چیزیں، انہی سے کام چلانا ہے نا. تو یہ گریجول ہوگا، لوگوں کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا، اور ہمیں ذرا اتاولے ہو جاتے ہیں، ہم جلد بازی میں چلے جاتے ہیں. قاری صاحب ایک اور میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 88 کے الیکشن میں خورشید چیمہ ڈسکا سے ایک ہمارے ہی حلقے سے وہ سمبڑیال سے ایم این اے بنے. وہ چند سو یا چند ہزار ان کے پیسے لگے، اور مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ ایک جو ہیئر اینڈ سے بات تھی کہ جی پیپلز پارٹی والے، اس وقت پیپلز پارٹی کی ٹکٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک جیتنے کا پروانہ تھا، تو وہ جی پیپلز پارٹی والے پیسے لیتے ہیں، یعنی یہ ایک بات تھی. بعد میں کہا گیا جی یہ نہید خان پیسے لیتی ہیں، یعنی وہ پھر پارٹی. ابھی مجھے خود یہ سمجھ آئی کہ چونکہ ساری پارٹیوں کو الیکشن کمپین کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب تو ویسے اس الیکشن میں یہ سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کی اگر آپ ٹکٹ لیں تو وہ پیسے بھی دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. تو تھوڑا سا مجھے جو ان دونوں باتوں کا ذرا میں وضاحت چاہوں گا. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ سیاست بہت مہنگی ہو گئی ہے، کر دی گئی ہے تاکہ اس میں عام آدمی نہ آ سکے، اسی لیے کوالٹی آف پالیٹکس خراب ہوئی ہے. اور جو آپ منفیت میں چلے جاتے ہیں، ایک تو دولت آئی بڑی ہے،
پچھلے 40-50 سال کے اندر بہت دولت بنی ہے. صرف ہمارے ہاں نہیں, کرپشن نہیں, ادروائز بھی دولت بہت آئی ہے, ساری دنیا میں دولت بڑھی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم شادی بیاہ میں بھی بڑے خرچے کرتے ہیں, گھروں میں بھی بڑے خرچے کرتے ہیں. پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے, اب زیادہ ہو گئے. سیاست بھی بہت مہنگی ہو گئی, اور پھر بدقسمتی یہ ہو گئی کہ سیاست کو ذریعہ کاروبار بنا لیا گیا. ایک تو ڈائریکٹ آپ پیسے لے لیتے ہیں نا جی, کہ پیسے کھا لیے جی, کمیشن کھا لی جی, فلاں کر لیا جی. نو, ایک وہ ہے. اور یہ بھی بیماری ہے. ہم ایک ترقی پذیر سماج ہے, یہاں وہ بیماری ہے, ہم کہیں کہ بالکل نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جی آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ اپنا جو کاروبار ہے اس کو پروٹیکشن دے لیتے ہیں, یا اس کو اور بڑھوتری مل جاتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کاروباری گروپ تھے نا, انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یار یہ سیاست میں ہم کیوں سیاستدانوں, یہ ہر جگہ پہ سیاستدانوں کے گروپوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ان سے کچھ نہ کچھ بدل لینی ہوتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں, ہم تو پیسے بھی لگائیں, ان کو سپورٹ بھی کریں, ان کے کام بھی کریں, اور پھر ان کی خوشامد بھی کریں, تو ہم خود ہی کیوں نہ کریں. تو وہ خود ہی سیاست میں آ گئے. اور 85 کے بعد جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی, اس میں بہت سارا یہ ہوا کہ کاروباری طبقے نے اور جو الیکٹڈ نمائندے تھے, انہوں نے اس نکسس نے مل کے بینکوں سے قرضے لیے, فیکٹریاں لگائیں, کھا گئے یا چلا لیں. پھر اس سے ایک نیا طبقہ پیدا ہوا. لیکن جو سیاست کے اندر بھی پھر یہ ہوا کہ اچھا جی فیکٹری تو لگ گئی, تو یار یہ میڈیا بڑا تگڑا ہوتا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی اخبار نکالیں, کیونکہ اخبار والوں کے بھی محتاجی ہوتی ہے. تو بہت سارے گروپس نے پھر اخبار بھی نکال لیے. اب ٹی وی چینل آ گئے, تو بہت سارے چینل وہ ہیں جو ٹیکنیکلی وائبل چینل نہیں ہیں, فائنینشلی وائبل شاید نہ ہوں, لیکن وہ گروپ اپنی اسٹرینتھ کے لیے بناتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پار ہے. اسی طرح کوئی ایک منڈا فوجی ہونا چاہیے, ایک منڈا کوئی بیوروکریسی ہونا چاہیے, ایک صحافی ہو جائے تو چنگا ہے. آج کل تو یہ بھی ہے نا جی کہ وکیل بھی ایک ہونا چاہیے. سو یہ ایک سماج کی بنتر ایسے بنی, ساخت ایسے بنی, جس کے نتیجے میں پیسے کا استعمال بہت بڑھ گیا. اچھا, وہ سیاستدان کہاں سے دسترخوان چلا رہا ہے, کہاں سے گھر بنا رہا ہے, کہاں سے گاڑیاں لے رہا ہے, وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک جنرل مزاج بن گیا ہے. اس کے ساتھ لڑنا ہے. اور لیکن یہ بیماری ہر طرف پڑ گئی. یہ آپ کے سیکشن یعنی میڈیا میں بھی ہے, ہماری طرف بھی ہے, جوڈیشری میں بھی ہے, ایگزیکٹو میں بھی ہے, باقی کون سا سیکشن اس میں بچا ہوا ہے, مذہبی طبقے میں بھی ہے. یعنی ہر طرف ہم نمائش کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بڑے آرام سے بیٹھا جھوٹ بول رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, آپ مجھے کہیں کہ نہیں, آپ بھی سارے لار جی 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 مجھے بھی پتہ ہے, میں گمبد صاحب کو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. یعنی یہ انتہا ہے نا کہ مجھے پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو غلط ہے, مجھے پتہ ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ گمبد صاحب کو بھی پتہ ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, تو پھر بھی اور آپ بھی سن رہے ہیں, سننے والا سن رہا ہے. تو یہ بیماری کی ایک انتہائی سطح ہو جاتی ہے معاشرتی. اسی کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے. ہم سیاسی تحریکوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں, ہمیں سیاسی تحریکوں سے زیادہ ان سماجی تحریکوں کی ضرورت ہے. قاری صاحب, آپ نے دسترخوان کی بات کی اور ڈیرے داری کی, تو یہ تو چودھری برادران کے حوالے سے بھی آپ کے جو رائیول ہیں سیاسی, چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی, آپ کی ان کے ساتھ کلیش کیا تھا اور اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے, ہمارا کوئی کلیش نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو ان کا حلقہ ہی نہیں آپس میں ملتا, ان کا حلقہ ہی ہولا, اور وہ گجرات تحصیل میں, ہم کھاریاں تحصیل میں. اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے حلقے آپس میں تھوڑے بہت ایک کونا سا ملتا ہے. وہ ہمیشہ سے بھٹو صاحب کے مخالف, ان کی اپنی پالیٹکس تھی, چوہی زورلائی صاحب سے لے کے آج تک. تو اسی سیاسی ایک اختلاف تھا ہمارا, ذاتی نہ کوئی لڑائی ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ کوئی دشمنی ہے, نو نتھنگ. سیاسی اختلاف تھا. اب سیاسی اختلاف کو ہم نے نفرت کا رویہ بنا دیا ہوا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دھڑے بندی میں دوسرے دھڑے کے ساتھ سلام بھی نہیں لیتے تھے. اب ذرا وہ رویے میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے, ہم میل ملاپ بھی شروع ہو گیا ہے, اور ان کا طرز سیاست بھی ذرا اور ہے, ہمارا اور ہے. بالکل. وہ تو ہر وقت پار کے ساتھ ان کا جو قبلہ ادھر چلتا ہے, وہ ان کے بارے میں وہ کامیابی کی دلیل ہے نا ہمارے ملک میں, کہ فلاں بندہ بڑا کامیاب سیاستدان ہے, اس لیے کہ جو جہاں سے طاقت کا رخ ہوتا ہے ادھر وہ مڑ جاتا ہے. ہم لوگ ہیں, ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بیچارے جیل بھی بہت کاٹی اور الیکشنوں میں بڑی سختیاں جھیلی ہوں گی جی. چوہی شجاعت صاحب بھی, چوہی زورلائی صاحب کے بیٹے, نہیں ان کے دونوں بیٹے, چوہی شجاعت صاحب کے دونوں بیٹے اس وقت وزیر ہیں, ان کے بھتیجے بھی ایم این اے ہیں, اور ان کا سارا گروپ جو ہے وہ
चौधरी जो परवेज लाई साहब के साथ थे वो चौधरी शुजात साहब के साथ खड़े होकर सारी प्रोटेक्शन रियासत की भी ले रहे हैं। सो नहीं, परवेज लाई ने जेल भी काटी, उनकी बेगम को भी बड़ा तंग किया गया। हाँ, ये भी हुआ, जो कि अफसोसनाक है, मुझे तकलीफ है इस बात की, मैं कभी इस बात पे खुश नहीं होता। लेकिन चौधरी परवेज लाई साहब, पहली दफ़ा ये हुआ कि कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो उनके कि वो बेटे ने मजबूर किया, वो भी ज़रा खान साहब के साथ था, क्योंकि खान साहब के साथ मिलके उन्होंने भी खासे हाथ रंगे और अब वो मुल्क से बाहर चले गए, तो उसकी वजह से शायद ऐसा हुआ, अदरवाइज़ तो। सियासत में आपने करप्शन का चलन का जिक्र किया कि एक रिवाज बन गया है, तो जरदारी साहब के हवाले से भी 10% का बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत के दौरान उन पे इल्ज़ाम आया और वो लोगों का एक परसेप्शन बन गया है कि जरदारी साहब ने बहुत पैसा बनाया। जरदारी साहब का परसेप्शन, मैंने पहले कहा ना कि टारगेट था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद टारगेट थी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो टारगेट थी, उनके ज़ाती किरदार के ऊपर क्या क्या घटिया हरकतें नहीं की गई उनको बदनाम करने के लिए, भुट्टो साहब के बारे में क्या क्या किया गया। तो जब वो बीबी शहीद को टारगेट किया गया, वो कामयाबी उस तरह नहीं हुई, उनके खिलाफ क्या खौफनाक किस्म के घटिया तरीन प्रोपेगेंडे किए गए और क्या क्या बयान भी नहीं किया जा सकता। विस्परिंग कंपेन्स भी होती थी और प्रॉपर कंपेन भी होती थी। जब मोहतरमा की शादी हो गई तो जरदारी साहब ज़रा खुले डुले आदमी हैं, यार दोस्त तगड़े, किसी का काम है तो ज़ोर से करना, तो ये उनका टारगेट बने कि जरदारी साहब को टारगेट कर लो। अब उनके बारे में क्या क्या बातें की गई, एक तो ये आपने फरमाया ना, एक ये कहा वो देखो जी ये तो सनमेब की टिकटें ब्लैक करते थे, यूं लगता था जैसे जरदारी साहब कोई किसी सनमे के टिकट के गेट कीपर थे। भाई आसिफ जरदारी, हाकिम जरदारी साहब के एक बेटे हैं, 3 बहनें और 1 बेटे, दो बहनें और 1 बेटा। वो एक बेटा बड़ा लाडला भी था, वो जरदारी कबीले के सरदार थे, वो पहली 56 वाली असम्बली थी उसके भी मेंबर थे, वो ANP के सदर थे, वो भुट्टो साहब के साथ 70 की असम्बली में रहे और उनका उस वक्त फ्रांस में घर थे जब कोई सोचता भी नहीं था, और उस वक्त उनका सिनेमाओं का या बिजनेस, फिल्म का, बाकी कारोबारों के अलावा ये भी एक कारोबार था। और आपको याद होगा, आपने भी कुछ दौर तो वो देखा होगा कि जो 80 की या 70 की दहाई थी ना, उसमें सिनेमा बहुत बड़ा कारोबार होता था। बिल्कुल सही। वो मिल होती थी, आज तो सिनेमा वो ख़त्म हो गया ना, तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा कारोबार था। तो उनके वालिद साहब का बहुत सारे और कारोबार थे, ये भी एक कारोबार था, और ये कारोबार भी ऐसा था कि उनका सिनेमा जो बम्बिनो था वो पाकिस्तान का सबसे आला सिनेमा था, और भी उनके कारोबार। तो उनको बदनाम करने के लिए, और करते क्या, उनको टारगेट कर लिया गया कि जरदारी साहब को। जरदारी साहब का मसला ये है कि जिस पे हम कभी कभी उनसे बहस भी करते हैं और उनको, लेकिन वो इस बात पे नहीं मानते। वो कहते हैं ठीक है बेटा, जो मेरे खिलाफ को बातें कर रहे करने दो, उसको छोड़ो। वो कुछ बहुत ज़्यादा रिबटल के आदी नहीं है उस पर। आज ये रवैया तो आपकी जो हुकूमत जिसमें आप वज़ीर इत्तलात रहे, उस ज़माने में भी पीपल्स पार्टी का रवैया यही था। नहीं, हमारा ये था जी कि हम फ़र्ज़ करो किसी ने गाली दी तो हमने अपनी उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि यार ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है, लेकिन उसके जवाब में हमने वो नहीं किया। बदकिस्मती से रवैया अब समाज का भी ये हो गया कि गाली के बदले में गाली ना आए तो लोग सुनते नहीं हैं, जिस तरह आजकल है। ये सारा जो तूफान बदतमीजी भरा पड़ा होता है, आप कोई ट्वीट करते हैं या कोई आपका शो अभी ये चलेगा तो कोई 10 बंदे मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, 10 आपको गालियाँ दे रहे होंगे, कोई 10 तारीफ़ें कर रहे होंगे, और उसके ऊपर ट्रेंड बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो जितनी बड़ी गाली देगा, जितना बड़ा बुरा कहेगा, उसके ऊपर बैठ के लोग बातें भी करेंगे, ले अभी फलाने दी बड़ी धूड़ निकली है। हालांकि वो किसी एक बंदे की राय होती है, एक बंदा उल्टा उल्लू का पट्टा को खड़ा होकर मुझे गालियाँ दे रहा है, तो वो उस गाली को कहेंगे ले अभी कह रही थी बड़ी धूड़ पटी हुई है। अच्छा, एक और मैं गल करा कि बहुत से लोग ये पूछते हैं, कहते हैं यार ये इतदाज एहसन ते कायरा चंगे भले बंदे ने, यानी क्रॉस दी पार्टी, वो कहते देखो है बिलावल कल का मुंडा है तो उसके पीछे खलोते होंगे ने। देखिए गोवन साहब, मसला ये है कि मैं कोई पीर तो नहीं हूँ, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मैं तो अवाम के सारे सियासत करता हूँ, और अवाम का इज्तिमा जो है या इकट्ठ जो है जहाँ होगा
میں نے اس کو فالو کرنا ہے نا. اب اگر لوگ بلاول بھٹو کے ساتھ پیار کرتے ہیں کیوں کہ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, وہ بی بی سے کیوں کہ وہ بھٹو صاحب کی بیٹی تھی. اب اگر اپنے اس لوگ روایتی رشتے سے محبت کرتے ہیں اور جس سے کرتے ہیں اس کے اندر یہ ایبلٹی بھی ہوتی ہے, وہ ٹرینڈ بھی ہو جاتا ہے, وہ سیکھ بھی لیتا ہے, وہ پڑھ بھی لیتا ہے, تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. قمر زمان کے اپنے فالوور نہیں ہیں جو لے کے وہ بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑا ہے. بلاول بھٹو کے فالوور ہیں جو میرے ساتھ بھی ہیں, باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں, اور ہم بلاول صاحب کے ساتھی ہیں. عمر سارا کچھ نہیں ہوتی. میرے اپنے حلقے میں مجھ سے بڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ, زیادہ وسائل والے لوگ, زیادہ عمر والے لوگ, زیادہ ذہین, زیادہ بہت پڑھے لکھے, بہت ذہین لوگ میرے حلقے میں ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, زیادہ وسائل والے ہیں, مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں. اب یہ کہا جائے کہ جی یہ بڑی عمر کے لوگ کمر کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ بھئی میرے حلقے کے لوگ ان کو اتنا قبول نہیں کرتے جتنا مجھے, ان کا بھی فالوورشپ ہے. سو میں بلاول بھٹو کے ساتھ اپنی اس ہسٹورک رشتے کے ساتھ کھڑا ہوں. میں بلاول بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اس اجتماع کی بنیاد پہ کھڑا ہوں, اور میں بلاول بھٹو کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کھڑا ہوں جو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام جماعتوں کو ایک طرف رکھ کے دیکھ لیجئے, پیپلز پارٹی کی سوچ آج بھی پروگریسو ہے. آپ اس کو کسی دور میں, مطلب میں اب مثال دے دیتا ہوں, آپ کو کسی دور میں پاکستان کے اندر اگر آئین کے اندر کوئی تبدیلی یا بہتری لانی ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی نمبر 1 کھڑی ہوگی. اگر آپ کوئی سوشل ریفارمز کی بات کریں گے تو پیپلز پارٹی نمبر 1 کھڑی ہوگی. اگر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کریں گے تو پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ کھڑی ہوگی. اس ملک کے کسان کے حالات کار میں بہتری لا کے کو ماڈرنائزیشن کرنے کی بات ہوگی, پیپلز پارٹی نمبر 1 کھڑی ہوگی. تو میں پیپلز پارٹی کے اندر جو وہ ایک اندر آج بھی اسپرٹ موجود ہے. امتداد زمانہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خراب بھی ہوئی ہیں, یہ بات بھی درست ہے, لیکن مجھے پیپلز پارٹی میں بات کرنے کی اتنی آسانی ہے اور اتنی آزادی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی ہم ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے اور جلسوں میں بیٹھ کے تو باتیں نہیں کریں گے نا, لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے ہماری سی ہوتی ہے یا کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, یقین جانیے ہم اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی کمال کوئی بات چھوڑتے نہیں, کھل کے باتیں کرتے ہیں, کھل کے اعتراضات ہوتے ہیں. پھر جنرلی ایک ڈیبیٹ کی صورت میں کئی دفعہ ہم غلط ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ غلط ہوتے ہیں, اور جہاں کسی کی غلطی ہوتی ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے. تو جتنی مجھے ذاتی رسپیکٹ, مجھے آسانی اپنی گفتگو کرنے میں, اپنا آپ کہنے میں, اور میری سوچ کے قریب ترین سوچ اگر سیاسی جماعتوں کی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اور مجھے بلاول صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, مجھے باقی لوگوں کے ساتھ. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے بہت تیزی سے سیکھا ہے. زرداری صاحب کو آج بھی سارے, مطلب یہ جو ان کے بارے میں ایک تعصب مضبوط کر دیا گیا کہ جی وہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ ان کے اوپر یہ الزامات لگا کے ہیمر کر کے, لیکن دیکھیں نا گورنر صاحب, آج بھی سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کرائسس ہو تو زرداری صاحب میں فہم و فراست بڑی ہے, وہ اس فراست کے ساتھ مسئلوں کا حل نکال لیتے. یہ تو ان کے بارے میں جنرلی ہے نا. تو عمران خان کو بھی نکالیں, وہ بیچارے کو 1 سال جیل ہو گئی ہے, مطلب سارے وہ پارٹی کرائسس میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو بھی کسی طرح نکالیں تاکہ ملک کے حالات کچھ نارمل ہوں. میرے حالات خراب ہو جائیں تو آپ میری مدد کرنا چاہیں تو میں آپ کی بات سنوں یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہوں گا تو آپ کی میری مدد کر سکیں گے نا. اگر میں اس بات پہ اڑ جاؤں گا, میں نے گمان صاحب کی بات سننی ہی نہیں ہے, تو آپ میرا کیا مدد کر لیں گے. اب اس وقت ملک کی سیاست کا عمل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اپنے وقت اپنے چیزوں سے سیکھا, اور اپنے بدترین مخالفوں سے بھی ہم نے بیٹھ کے بات کی. ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا بڑا تلخ ماحول رہا, ہم اکٹھے بھی رہے. مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا کیا نہیں تھا, ہم اکٹھے بھی رہے. کاف لیگ کے ساتھ ہمارا کیا نہیں تھا, ہم اکٹھے بھی چلے, کیونکہ یہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کمال ہے جی, یہ کل ایک دوسرے کو برا کہہ رہے تھے, آج اکٹھے ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا. او بھائی, یہ دشمنی نہیں ہے, یہ دشمنی والا جو رویہ ہے نا, یہ نہیں چل سکتا, نہ یہ پالیٹکس ہے. ہم اختلاف رائے میں رائے رکھتے تھے. ہاں, ہماری اختلاف رائے جو ہے وہ ایک وقت تھا کہ وہ اپنی حدود سے بیونڈ نکل جاتی تھی. وہ اختلاف رائے جو ہے وہ ذاتی دشمنی میں بدل جاتی تھی, نفرت میں بدل. اب اس سے جان چھڑانے کے عمل میں لگے ہوئے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے ہر دور میں اپنے دکھ برداشت کر کے, دبا کے چیزوں کو چلانے کی کوشش کی ہے. یہی کام بھٹو صاحب سے شروع ہوا تھا, پھر بی بی شہید اور نصرت بھٹو صاحبہ نے کیا,
پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے کیا, بلاول صاحب کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم آج بھی سیاسی جماعتوں کو جوڑتے رہتے ہیں. کل رات کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول صاحب گئے ہوئے تھے, میں بھی ساتھ تھا. وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ 2-2.5 گھنٹے ایک ڈسکشن رہی کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی ابہام پیدا ہوتے ہیں تو ہم اناؤں کا شکار نہیں ہو جاتے, بلکہ ہماری پارٹی کے اندر یہ سوچ اور فکر ہے. بلاول صاحب کا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ ان کی جو پہلی تو سپیچز چھوڑ دیجئے, جو اسمبلی میں وہ آئے 2018 میں پہلی دفعہ آئے, 2018 کی ان کی پہلی سپیچ اٹھائیں, وہ ایک انتہائی میچور سیاستدان کی تقریر ہے, ایسی تقریر کسی اور سیاستدان کی نہیں تھی. اس کے بعد سے لے کے آج تک کسی ایشو کے اوپر وہ جب بولیں گے, ہاں ہوتا ہے غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, کوئی کمزور لفظ بھی نکل جاتے ہیں, اس کے اوپر ہم بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن جنرلی آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی سیاستدانوں سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کئی وہ ایشوز ہیں جو مذہبی جماعتوں نے اپنی ڈومین بنائی ہوئی ہے, جس پہ بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. بلاول صاحب نہیں ڈرتے, وہ کہتے ہیں کم وقت میں نے یہ بات کرنی ہے. وہ اس کے اوپر بڑی کھل کے اوپن باتیں کرتے ہیں. تو یہ میری جماعت کا خاصہ ہے جس نے مجھے پیپلز پارٹی سے جوڑا ہوا ہے. پیپلز پارٹی تو میرا عشق ہے. قاری صاحب, یہ جب پنجاب کی گورنرشپ جو سردار سلیم حجات بنے گورنر پنجاب کے, تو اس وقت ہارڈ کینڈیڈیٹ آپ تھے, یعنی لوگوں کے تجزیے کے مطابق یا انفارمیشن کے مطابق. وہ سلیم حیدر صاحب سے بھی میری ایک ملاقات ہے, وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ بندے لگے, بڑے عوامی, جس طرح عوامی آدمی بڑے. تو کوئی ایسا تھا کہ کسی نے کہا جی یہ بلاول سے اختلاف ہے ان کا, کچھ ایسی باتیں, یعنی میرا ذاتی تو اس پہ یقین نہیں ہے, میں ایسے ہی ایک پوچھ رہا ہوں آپ سے بات. میں نے تو عرض کیا, میں رات بھی بلاول صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے پاس گیا ہوا, تو کوئی جماعت میں اختلاف. یہ جو ہوتے ہیں نا گمان صاحب, بندے کی خواہش تو ہوتی ہے سیاست میں, مطلب میری خواہش ہے کہ میں ممبر بن جاؤں, پھر ممبر بنوں تو خواہش ہوتی ہے وزیر بنوں, وزارت ہو تو کوئی اچھی وزارت ملے. اب نہیں ہے تو یہ بھی کودا آیا پیپلز پارٹی کے پاس, تو پیپلز پارٹی کے 10 لوگ ہیں, کوئی ایک میں قمر زمانی تو نہیں ہے نا کہ جس نے سارا کچھ جس کو ملنا ہے. تو ایک خواہش ہونا اور بات ہے. میرے لیے میری جماعت کی طرف سے, میرے باقی لوگوں کی طرف سے, باقی جنرلی بھی لوگوں کا یہ رویہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے بنایا جائے گا. تو یہ ایک تاثر قائم ہونا شروع ہو گیا, جماعت کے اندر بھی تھا یہ. لیکن یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں پچھلی دفعہ جو گورنمنٹ بنی اس میں بھی میں نے نہیں تھا, لیکن میں واحد تھا جس کو وزیر بنا دیا گیا. تو میری جماعت نے پورے ملک میں سے, صرف میں ہی تو نہیں ہے نا, اور ہر دفعہ میں ہی تو نہیں ہوں گا, باقی لوگوں کا بھی حق ہے. سردار صاحب کا نام لیا گیا. سردار صاحب میرے ساتھ, ہم نے اکٹھا کام کیا ہے, ہم اکٹھے اسمبلی میں رہے ہیں, اکٹھے کیبنٹ میں رہے ہیں, اور میں جب پنجاب پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی ہم نے اکٹھے کام کیا, آج بھی بھائی ہیں. تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا جی کہ شاید میرا کہ وہ ناراض ہو گیا پارٹی سے. نہیں, بالکل قطعاً نہیں. یہ عہدے جماعت نے صرف ایک فرد کو نہیں دینے ہوتے. اب گورنر کا عہدہ تو ایک ہے, اس میں کئی لوگ ہیں نا پارٹی کے اندر, تو باقیوں کا کیا حق نہیں ہے؟ اگر کسی ایک کو ملے گا تو تھوڑا بہت تو کسی کو ہو سکتا ہے اس کو کچھ دل محسوس ہو جائے. نہیں, قطعاً نہیں. میں تو پہلے دن سے سردار صاحب کے ساتھ ہوں, ان کو مبارک دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کو مختلف لوگوں کو یہ عزتیں دینی چاہیے, ان کو بلڈ کرنا چاہیے. یہ طریقہ ہوتا ہے پارٹی. قاری صاحب, ابھی ایک میرے ذہن میں بات آئی کہ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں آپ کسی بات پہ لاجواب ہوئے ہوں. تو یعنی آپ, لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی بھی سوال کریں آپ کے پاس ایک ریڈی میڈ جواب ہوتا ہے. آپ نے کبھی خود محسوس کیا کہ بات وہ جس کو آپ ڈیفینڈ کر جاتے ہیں یا آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تسلی بخش, بعض اوقات وہ حقیقت میں ایسا نہ ہو, لیکن آپ اپنی مہارت کی وجہ سے اس کا جواب تسلی بخش دے جاتے ہیں؟ رحمان صاحب, یہ سارا سچ تو ہم کہاں بولنے والے ہوں, اتنے کب تگڑے ہو گئے ہوں. کمزور لوگ ہیں تو کمزور باتیں بھی کرتے ہیں, کمزور باتوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ بات بھی ہے. لیکن میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جماعت کی بھی, اپنی ذات کی خاص طور پہ, اپنی قیادت کی بھی, اگر غلطی ہو تو جہاں تک میں مان سکتا ہوں میں اوپنلی مانتا ہوں کہ ہاں یہ غلطی ہے. میں نے ابھی بھی کہا نا, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں بھٹو صاحب سے بھی کہتا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں, بی بی شہید سے بھی ہوئی ہیں. ہم فرشتے تھوڑے ہیں, انسان ہیں, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا کچھ یہ ہے کہ میں فلسفے کا طالب علم ہوں, تو اس سے مجھے وہ لاجک
سے چیزیں باتیں کرنے کی چیز کچھ سمجھ آ گئی. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ جیسے لوگ جو سوال کرتے ہیں میں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں. اس کے نتیجے میں آپ کو ایک تھوڑا بہت تانا بانا چیزوں کا جوڑنا آ جاتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ ایک تو میں کاؤنٹر کویسچن بڑے ذرا کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اٹیکنگ ہوتا ہے نا کہ میرے اوپر کوئی سوال آ گیا تو میں کہوں جی اچھا فلاں نے بھی تو کیا تھا, فلاں نے بھی تو, کرتا تو ہوں لیکن بہت تھوڑا کوشش کرتا ہوں نہ کروں. جو مجھ پہ سوال آپ نے کیا ہے, جو بھی کوئی اینکر کرتا ہے, اس سوال کو میں ڈائریکٹلی ایڈریس کروں, بجائے اس کے کہ میں اس کو ماضی میں ڈھونڈوں کہ جی مجھ سے اگر آپ نے مجھے کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی ہے تو فلاں نے بھی تو کی تھی, فلاں نے بھی تو کی تھی, اس سے تلخی بڑھ جاتی ہے. تو اگر میں ڈائریکٹلی اپنے سوال کو ایلیبوریٹ کروں گا اور اس کو میں کھول لوں گا تو یہ کو اللہ تعالیٰ نے بھی کو دیا ہوتا ہے تھوڑا بہت فہم. قاری صاحب دسمبر ہے اور ایسے ہی 1 دسمبر تھا, 27 دسمبر کی شام اسی شہر میں راولپنڈی میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے اور آپ کی کزن توقیر قاہرہ بھی اس میں ان کی شہادت ہوتی ہے. اور یہ میں نے ایسا ایک لمحہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کے ناقدین تھے میں نے ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا اور عمروں کے فرق کے بغیر روتے ہوئے دیکھا. اور جو وقوع ہے وہاں صبح 2 دیا جاتا ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا حادثہ, اور یہ اس وقت ایک لمحہ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ ملک شاید اس کی یہ کس طرح چلے گا ملک؟ بڑا ہی تکلیف دہ لمحہ تھا جی. اور بی بی شہید کے جانے پہ جو ساری قوم نے افسوس کا اظہار کیا وہ ان کی عظمت بھی تھی, ان کی عظمت کا اقرار بھی تھا کہ وہ اتنی ہی عظیم تھی کہ ان کے مخالف بھی ان کے بارے میں روئے اور ان کو کہا کہ ان کی کمی ہوگی. اختلاف رائے ہونا اور چیز ہوتی ہے. میرے بھائی بھی اور بھی بہت سارے ساتھی ہمارے شہید ہوئے, زخمی ہوئے. ہم شہداء کے ساتھ بہت بڑی تعداد زخمیوں کی بھی تھی جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے بیچارے. اس کے اوپر بہت کچھ بولا جا چکا ہے اور انکوائریاں بھی ہو چکی ہیں. اس پہ کیا کہا جائے, تکلیف دہ امر ہے. میرے خیال اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں. اچھا یہ ذرا بتائیں کہ جو اس وقت پولیس افسران تھے وہ بھی بڑی مصیبت میں رہے جنہوں نے وہ وقوع دھویا, اور اعظم نذیر تارڑ نے ان کی وکالت کی. تو وہ ایک وکیل تو ظاہر ہے اگر کوئی اس میں بے گناہ ہے تو وکیل تو اس کو کیس کو لے گا. اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کی کچھ تلخی رہی؟ نہیں, تارڑ صاحب کے ساتھ کوئی تلخی نہیں رہی. وہ ایک وکیل ہیں, پروفیشنل ہے, اور ان پولیس افسران کے ساتھ بھی ہماری تلخی نہیں تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے, ہماری شکوے شکایتیں تھیں ہمیں کہ انہوں نے یہ فیصلے کیسے کیے. اگر کسی کے کہنے پہ کیے تو وہ ظاہر کرے, ورنہ پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی. دکھ ہمارا اتنا بڑا تھا کہ اس کے ساتھ منسلک کوئی بھی شخص جو حقیقت کو سامنے لانے کا باعث بن سکتا ہے یا کچھ جانتا ہے, اس کے بارے میں ہمارا شک ضرور تھا اور ہماری کوشش تھی کہ وہ چیزوں کو سامنے لے کے آئے, ورنہ ان پولیس والوں سے ہماری کیا دشمنی تھی. عمران خان ایک کنٹینر پہ بھی جب دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا نواز شریف کی پچھلی حکومت میں, تو انہوں نے اسٹیج پہ بھی شاید کوئی اس طرح کا اظہار کیا, یا ایک ان کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ قمر زمان قاہرہ, اور یہ شنید بھی تھا. کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے کچھ آفر کیا یا کوئی رابطہ کیا ہو تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو؟ جی وہ کنٹینر پہ بھی کہا اور ادروائز بھی انہوں نے ہوئے جی رابطے, لیکن ان کی مہربانی ہے. مجھے کئی طرح کے رابطے تھے لیکن دباؤ بھی ہوتے رہے, لیکن میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. میرا اپنی جماعت سے میرا ایک اپنا محبت ہے. دباؤ کس کی طرف سے تھا؟ جن کی طرف سے ہوتا ہے. کون ہے, نام نہیں لینا چاہیں گے؟ چلے گئے, ریٹائر ہو گئے. اچھا قاری صاحب, ابھی جو سچویشن ہے, آپ نے گفتگو کی ابتدا میں بھی بار بار آپ اس ٹاپک پہ آ رہے تھے, یہ 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا ہے ڈی چوک تک وہ پہنچے, اس میں جو تحریک انصاف ہے ان کا دعویٰ ہے کہ جو ان کے بہت سے لوگوں کی جان گئی, اور حکومت کا ورژن یہ ہے کہ جی کوئی لوگ اس میں گولی نہیں چلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے گمن صاحب ساری حقیقت کا آنیسٹلی نہیں پتا. میں بھی اس پہ بات یہ کرتا رہا ہوں, اگر لوگ شہید ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا, اگر پہلی بات تو یہ ہے جو اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ ہمارا بھائی تھا, ہمارا بچہ تھا, اور وہ معصوم تھا, اس بیچارے کو تو لایا گیا نا یہاں. لیکن جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس بات میں بھی ایک وزن ہے کہ بھائی
ان کے اگر جنازے پڑھائے گئے تو کوئی فوٹیج ہوگی, کوئی گھر ہوگا, کوئی میڈیا والوں کو بتاؤ, جا کے اس کا انٹرویو کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے دن ان کے KPK کے چیف منسٹر جو سب کو یہاں لے کے آئے تھے, جو اس قتل و غارت کا باعث بنے, بشرا بی بی, وہ کہتے ہیں ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں. بھئی سینکڑوں مارے گئے ہیں تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ تو زخمی ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے. اندھیرے میں کہتے ہیں فائرنگ ہوئی ہے, لائٹیں آف ہو گئی ہیں تو فائرنگ کر دی گئی ہے, انڈسکرمنیٹ فائرنگ. تو اگر آپ کے سینکڑوں لوگ مارے گئے تو سینکڑوں زخمی بھی وہ کدھر ہیں, وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اور پھر کوسا صاحب نے کہا کہ جی وہ 287 تھے, کسی نے کہا جی وہ 125 تھا, کسی نے کہا 73 تھے, کسی نے, تو یہ فگر چلتے چلتے کبھی 2-3 پہ آ گئی, کبھی 7-8 پہ آ گئی. تو یہ چاہیے یہ تھا ان کو کہ یہ ان کے نام, ان کے ایڈریس, تاکہ میڈیا جا کے کنفرم کرتا, ان کے والدین سے پوچھتا کہ بھائی یہ آپ کے بچے, یہ آپ کے بھائی, یہ کسی عزیز کا یہ خبر آئی ہے تو یہ کیا درست ہے. تو ابھی تک وہ خبر کوئی ویریفائی نہیں ہو رہی. PTI کو بھی چاہیے, اب تو کافی دن ہو گئے نا, تو ان لوگوں کی ایک لسٹ جاری کرے, میڈیا جا کے ویریفائی کرے اس کو. وہ جاری کر چکے ہیں, ان کی ویریفیکیشن تو کوئی نہیں ہو رہی نا. وہ صرف نام, جو میں نے سنا ہے وہ صرف نام دیے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ اس کی والدیت کیا ہے اور وہ کہاں کا ہے. اچھا اگر بالفرض کچھ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے جو جاں بحق ہوئے ہیں, میں نے پہلے کہا, وہ ہمارے بچے اور ہمارے بھائی ہیں. بہت افسوس, بڑی تکلیف ہے. اور وہ جو لانے والے تھے, یہ ان کا عذاب ہے. انہوں نے یہ سب کچھ تباہی پھیری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو, ہم سب کو بھی اور PTI کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا اور ابھی وہ موٹر وے پہ تھے تو ان سے یہ طے ہو گیا, خان صاحب کے ساتھ جا کے ان کے چیئرمین مل کے آئے, بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف مل کے آئے, آ کے بتایا کہ خان صاحب نے ایگری کر لیا ہے کہ سنگجانی میں جلسہ کرو اور یہ سارا کام وہیں بیٹھ کے دھرنا دو. اور میں سمجھتا ہوں اگر سنگجانی والا جلسہ جو پاکی قیادت کہہ رہی تھی, اگر وہاں بیٹھ جاتے تو گورنمنٹ کے لیے عذاب ہوتا. کتنے دن رستے بند رہنے تھے, رستے کھولنے پڑنے تھے. رستے کھولتے ان کے لوگ آ رہے ہوتے, وہاں میلہ لگا ہوتا. آج کیا ہے, آج سیاپا بنا ہوا ہے. ان کے لیے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, نہیں ہوئے, جاں بحق ہوئے ہیں, نہیں ہوئے, کیا ہوا, لیکن ایک عذاب تو ہے. تو کیا ہوا, کس نے سارا کچھ یہ کیا کہ وہاں سے وہ رول کر کے 26 نمبر چنگی پہ نہیں بیٹھے, وہاں کو سے نکل کے آپ پشاور موڑ پہ بیٹھ جاتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاں دھرنا دیا تھا وہاں بیٹھتے, یہ صورتحال نہ ہوتی. وہ کون ہے جو سب کو باندھ کے مجبور کر کے دباؤ ڈال کے یہاں لے کے آیا اور یہ صورتحال بنی. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے موقف کی اسیر ہو گئی ہے؟ موقف کی تو نہیں میں سمجھتا موقف تو ان کا ہے ہی کو نہیں, وہ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کی, اور خاص طور پہ یہ جو میڈیا ٹائکون ہے نا سوشل میڈیا کے, یہ ان کی, اور کچھ آپ کے ہاں بھی ساتھی ہیں جو اپنے اب چینل بھی چلا رہے ہیں اور سنا ہے خاصے امیر ہو گئے ہیں اس وجہ سے, جن کا اپنا یہ ذریعہ ہے. تو انہوں نے جو ایک نیریٹو بنایا ہے نا, یہ سوشل میڈیا کا ایک پریشر جو بلڈ کیا ہے, ایکسٹرنل جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں ان کا بھی, تو یہ PTI نے جو خود اپنے مخالفین کے لیے ایک ٹول کھڑا کیا تھا, یہ اب خود اس کا بھی اسیر ہو گئے. اس دن بھی سنا ہے کہ جو گنڈا پور صاحب کے خلاف ان کے کارکن بھی نعرے لگاتے رہے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے, پھر میڈیا میں بھی ان کے آتا رہا. تو یہ وہی ہے نا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے وہ جنریٹ کیا, آج ان کے اپنے گلے پڑ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن سے ہماری سیاست نکل پائے گی یا PTI کے لیے کوئی رستہ نکل پائے گا؟ سیاست کے نکلنے کا جی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بھی اپنے طور پہ جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے جو کر رہے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں. ہم نے تو مذاکرات ہمیشہ کر کے اس سے رستے نکالے ہیں. لیکن PTI کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک ضد کا شکار ہو گئے, اور وہ اس بات, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ وہ اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ اب اگر میں ڈائلاگ کرتا ہوں اور ان جماعتوں سے بیٹھتا ہوں تو جو میں اتنا اپنے کارکنوں کو مضبوط کر چکا ہوں اور ان کے اندر نفرت بھر چکا ہوں, تو وہ نفرت کہیں میرے ہی گلے نہ پڑ جائے. میری پاپولیرٹی جاتی رہے گی, لوگ مجھے کہیں گے کہ تو ان سے لڑا کے ہمیں مروا دیا, آج پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر. تو یہ جو اپنے وہ کہتے ہیں نا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا, وہ خود چیزیں کریٹ کر کے انہوں نے ایک نفرت کی آگ کھڑی کی تھی, آج اس کا شکار ہوئے پڑے. مجھے لگتا ہے پارٹی تو اپنی جگہ پہ مسائل کا شکار ہے, ملک کا آپ نہیں سمجھتے کہ شدید ملک بہت بڑے بحرانوں کا شکار ہے, اور اس وقت ضروری عمل یہ ہے کہ ہم
اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کریں. سپورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیاسی عمل کے اندر دعوت دیں. ہم یہ کریں کہ وہ جو کام ہے ان کا وہ اپنا کام کریں, سیاستدان اپنا کام کریں. دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے, لوگوں کو, عالمی قوتوں کو اپنے سپورٹ فراہم کرنی ہے, اعتماد دینا ہے قوم کو, اور سیاسی قوتیں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں, ٹالرنس آئے, اور ہمارے بیسک ایشوز ہم اس کے اوپر ایک فرم پالیسی لے کے چلیں. ملک بہت بڑے بحرانوں کا شکار ہے, اور اس وقت ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپورٹ کریں. سپورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سیاسی عمل کے اندر دعوت دیں. ہم یہ کریں کہ وہ جو کام ہے ان کا وہ اپنا کام کریں, سیاستدان اپنا کام کریں. دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے, لوگوں کو, عالمی قوتوں کو اپنے سپورٹ فراہم کرنی ہے, اعتماد دینا ہے قوم کو, اور سیاسی قوتیں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں, ٹالرنس آئے, اور ہمارے بیسک ایشوز ہم اس کے اوپر ایک فرم پالیسی لے کے چلیں. تو یہ ہمارے ویل وشرز تھے, وہ آج کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں خود تو تم ٹھیک نہیں ہو, ہم تمہیں کتنی مدد کریں. تو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, بہت شدید بحران ہے, اور اس سے نکلنے کے کچھ بہتری کے آثار شروع ہوئے ہیں. اللہ کرے یہ کنسولیڈیٹ. سر 2 پوائنٹس ایسے ہیں. ایک تو آپ خود افتخار احمد صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت مذاکرات آپ کے چل رہے تھے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں, لیکن وہ ختم ہو گیا. ایک مجھے ذاتی طور پہ یہ لگا الیکشن کے بعد کہ جو بھی ہوا, جس طرح بھی الیکشن ہوئے, اس کے بعد کوئی رستہ نکل آئے گا, اور شاید ملک جو ہے وہ ایک صحیح ڈگر پہ چل نکلے گا. میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, 13 فروری کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اسلام آباد میں. اس میں ہم نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ جی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی نے الیکشن کو مسترد کیا ہوا ہے, لیکن اب ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ پیدا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کوئی مڈ وے نکالنا چاہیے, بالکل صحیح, ڈائیلاگ کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. یہ کوشش ہم نے پیپلز پارٹی پہ بڑی مباحثہ ہوا اس پہ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم الیکشن ہارے ہوئے ہیں خود 8 تاریخ کو, اور 13 کو یہ ہو رہا ہے. خیر شام کو, اگلے دن پھر میٹنگ تھی, شام کو ایک کمیٹی بن گئی کہ ٹھیک ہے جماعتوں سے رابطہ کر کے ایک آل پارٹیز کرتے ہیں, ڈائیلاگ کر کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں. خان صاحب نے اعلان کر دیا صبح کہ سب سے ڈائیلاگ ہوگا پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور ایم کیو ایم سے نہیں ہوگا. تو وہ راستہ بند کر دیا. باقی وہ تو کہتے ہیں فوج سے کریں گے, ویسے تو وہ کسی سے بھی نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیے تھے, ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے. محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے بااختیار بنایا تھا, ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے. وہ خود ہی ہیں, نہ ان کی جماعت کے اندر کوئی اور ہے, نہ دوسری کسی جماعت کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس پہ وہ اعتبار کرتے ہیں. انہوں نے خود بیرسٹر گوہر صاحب کو منتخب کرایا, اس کی بھی بات ہی نہیں سنتے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ خان صاحب ایگری کیے تھے سنگجانی میں دھرنا دینے کو یا جلسہ کرنے کو, ان کی بات کو بھی اوور رول کرنے والے آ گئے. اچھا قیرت صاحب, ایک تو شہباز شریف داتا دربار لاہور چوک میں انہوں نے کہا جی کہ ہم زرداری کا پیڑ نکال کے میں ان کا کرپشن کا پیسہ نکالوں گا. کبھی کسی میٹنگ میں وہ کبھی کوئی یہ بات ہوئی شہباز شریف سے؟ اور آپ دیکھیے یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں جلسوں کے اندر. ہمارے ہاں نا ایک رویہ بن گیا ہمارا کہ ہم اپنے مخالف پہ بہت خوفناک اٹیک ہم بھی کرتے ہیں. کوئی خالی وہ نہیں, انہوں نے نہیں کیا, ہم نے بہت کیا ہوا ہے, اور باقی جماعتیں بھی کرتی رہتی ہیں. تو یہ جب اب جوش خطابت ہوتا ہے نا, جو اس میں لوگوں کو ایجیٹیٹ کرنا, اور لوگوں کو بھی یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, یہ گالی گلوچ, یہ تلخی, یہ بہت پسند ہوتی ہے. تو اس میں خون گرمانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. ان باتوں کو کر کے تو تلخی ہوتی ہے نا, میٹنگوں میں بیٹھ کے یہ باتیں تھوڑی ہوتی ہیں. ماضی میں ہوا تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے. عمران خان آپ کو جیل سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا کب تک یہ پاسبلٹی؟ خان صاحب نے اگر پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا پولیٹیکل پارٹی سے تو وہ راستہ نکلے گا, کیونکہ سیاستدان بیٹھیں گے تو سیاسی مسائل حل ہوں گے, وہی اس کے راستے نکلنے کا سامان ہوگا. ورنہ خان صاحب اپنے لیے خود اور اپنی جماعت کے لیے خود گڑھے کھود رہے ہیں. قیرت صاحب, میرا یہ ماننا ہے کہ تشنگی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. ابھی کچھ رہ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ زندگی ابھی باقی ہے. تو آپ سے بہت اچھی نشست رہی, انشاءاللہ کسی آئندہ وقت پھر ملتے ہیں, پھر ملیں گے. بہت تھینک یو, بہت شکریہ.